السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ وحی کے وقفے کے متعلق بیان کر رہے تھے. وہ کیا وقفہ ہے آگے بتاتا ہوں. تو فقال فی حدیث، انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بین انا امشی، اسی اسنا میں میں چلا جا رہا تھا کہ اس سمعت صوت من السماء، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی. میں نے فرفعت بصری، اپنی آنکھوں کو پر اٹھایا، اذا الملک، تو میں نے دیکھا اچانک وہ فرشتہ جاءنی بخیراء، جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، جالس بیٹھا ہوا تھا، علی کرسی، کرسی پر، بین السماء والارض، وہ آسمان اور زمین کے درمیان. فرعبت منہ، تو میں اس سے خوف زدہ ہو گیا. فرجعت، میں واپس لوٹا. فقلت، میں نے کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑا دے دو، مجھے کپڑا دے دو، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو مجھے. فانزل اللہ عز وجل یا ایہا المدثر قم فانذر الى قولہ والرجز فاہجر. کہ اے کمبل لپیٹنے والے، اٹھ کھڑے ہوں، ذرا ڈرائیں لوگوں کو، اور اپنے رب کی بڑھائی بیان کریں، اور اپنے کپڑے پس پاک رکھ، فحجر، اور پلیدگی کو چھوڑ دیں. فہمی الوحی، پھر وحی گرم ہو گئی، وتواترا، اور مسلسل پے در پے آنے لگی. آگے لفظ ہیں کتابہ عبداللہ بن یوسف ابو صالح، کہ یحییٰ بن کثیر کی مطابقت عبداللہ بن یوسف نے اور ابو صالح نے کی ہے، اور تابعہ ہلال بن رواد نے زہری، اور عقیل کی مطابقت ہلال بن رواد نے زہری سے. وقال یونس مامر، اور یونس مامر نے اپنی روایت میں بوادرہ کے لفظ بولے ہیں فؤادہ کی جگہ پر، کیونکہ فؤادہ کا معنی دل تھا، تو بوادر کا معنی ہوتا ہے اصل میں وہ جو کندھے اور گردن کے درمیان کا حصہ نہیں ہوتا گوشت کا، جو گھبراہٹ کے وقت کانپنے لگتا ہے. یہ گوشت بھی دل کی طرف پھڑکتا ہوتا ہے. گویا دونوں روایتیں اصل معنی کے اعتبار سے برابر ہی ہیں، کیونکہ دونوں ہی گھبراہٹ پر دلالت کرتی ہیں. تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد دوسری وحی قرآن کی صورت میں، ویسے جبریل آتے رہے ہیں، لیکن قرآن کے نزول میں پھر 2.5 یا 3 سال کا وقفہ پڑ گیا تھا، اس کو فترت وحی کہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو آیت نازل ہوئی تھی نا، یا ایہا المدثر ہوئی تھی نازل، اس کے بعد پھر مسلسل چلتی رہی وحی اصل میں. تو آگے ہینڈ پر لفظ بولے نا، مطابقت کا معنی ہوتا ہے کہ اس حدیث کے راویہ یا بن بکیر اپنے استاد لیث سے حدیث بیان کرنے میں اکیلے نہیں ہیں. مطابقت کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی اس کا کوئی مزید کوئی شواہد، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو وہ بھی بیان کرتے ہیں. مطابقت کا معنی یعنی اس کے پیچھے چلتے ہیں. ان کے ساتھ عبداللہ بن یوسف بھی ابو صالح نے بھی لیث سے یہ حدیث بیان کی. اس طرح ابن شہاب زہری سے حدیث بیان کرنے میں عقیل اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہلال بن رواد نے بھی زہری سے حدیث روایت کی ہے. یعنی دونوں مطابقتیں بیان کرنے مقصد حدیث کی سند کو تقویت پہنچانا ہے. اور یونس اور مامر نے بھی زہری سے عقیل ہی کی طرح کی روایت کی ہے. اصل میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلدی سے حاصل کر لیں. فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول سے سختی اٹھاتے تھے. اور وکان مما یحرک شفتیہ، اور آپ بہت دفعہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے. تو ابن عباس فرماتے ہیں انا احرکہما، میں بھی ان کو حرکت دیتا ہوں تمہارے لیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. اور پھر ان کے سعید آگے کے سعید بن جبیر کہتے ہیں میں بھی حرکت دیتا ہوں جس طرح میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا تھا حرکت دیتے ہوئے. فحرک شفتیہ، انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی. کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، بلا شبہ اس کو جمع کرنا
اور آپ کا اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے اصل. قال جمعه لك في صدرك، یعنی تیرے سینے کے سے تیرے لیے جمع کرنا اور یہ کہ تو اسے پڑھے یہ ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر. قال فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، تو اس کے لیے کان لگا اور خاموش رہے. ثم إن علينا بیانہ، پھر بے شک ہمارے ذمہ اس کا واضح طور پر بیان کرنا. ثم إن علينا أن تقرأه، پھر اس کے بعد ہمارے ذمہ ہے ان تقرأه، کہ آپ اس کو پڑھیں. فكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبرائیل استمع، ہاں جی، اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے. جب جبریل چلے جاتے قرأه النبی کما قرأه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھ لیتے جس طرح انہوں نے اسے پڑھا تھا. اصل میں وحی کا نزول ہوتا تھا شروع میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ جبریل پڑھتے جا رہے تو میں بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر آپ کو بڑی شدت ہوتی ہے، آپ چپ کر غور سے سنا کریں. اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا، اس کا مفہوم واضح کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے. پھر اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام آتے، قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھ کے چلے جاتے. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دیتے. جیسے جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھ کے سنا دیتے تھے لوگوں کا. یہ وحی. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوتے تھے. حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے. وَكَانَ يَلقاہ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اور جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات ملاقات کرتے تھے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، ہاں جی، دارہ سے یدارس کا معنی ہوتا ہے آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے. یعنی دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کو سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سنایا کرتے. اور فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے پہنچانے میں تیز چھوڑی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے. اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. ایک حدیث میں تیز آندھی کی طرح، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تیز آندھی چلتی ہے نا، اس کی ہوا اور اس کے ساتھ جو مٹی کے ذرات اڑتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ دروازے کے نیچے سے بھی اندر چلے جاتے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے کہ ہر حقدار کو اس کا حق مل جاتا تھا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس نے مانگنا صرف اس کو دینا ہے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں مانگا کرتے تھے ان کو بلا کے دیا کرتے تھے. یہ مطلب ہے تیز آندھی کے ساتھ تشبیہ دینے کا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ تیز آندھی جب چلتی ہے نا، وہ ادھر سے کبھی ادھر سے، نیچے سے، اوپر سے، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے سوراخ میں بھی اس کی ہوا اور ریت کے ذرات چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ انداز ہوتا تھا، رمضان تک ہر آدمی تک پہنچ جاتی تھی. اور اس حدیث کا باب سے تعلق یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی، کیونکہ پورے قرآن کا آسمان دنیا میں نزول رمضان میں ہوا تھا، جس طرح عبداللہ بن عباس نے نسائی کبریٰ کے اندر یہ موجود ہے. تو جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ کے پاس جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کا دور کے لیے آتے تھے. اور آخری سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اس کے بعد دنیا سے چلے جانا تھا، انہوں نے 2 بار دور کیا تھا. صحیح بخاری میں آگے چل کے آ جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا خیر اور نیکی کے اندر اور سخاوت کے اندر. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ، ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ ان ہرقل ارسل علیہ فی رکب من قریش، ہرقل نے اسے قریش کے کچھ سواروں کے ساتھ بھیجا بلانے کے لیے کہ میرے پاس آئے. وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رسول اللہ مَادَّ فِيهَا ابا سفیان وَكُفَّارَ قریش. تو یہ لوگ شام میں اس مدت میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان
اور کفار قریش کے ساتھ طے کر رکھی تھی. اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں آپ کے سسر بنے ہیں. فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَةٍ، یہ لوگ اس کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ ایلیہ یعنی بیت المقدس یا مقدس میں ہرقل تھا. تو فدعاہم فی مجلسہ، اس نے انہیں اپنی مجلس میں بلایا. وحولہ عظماء الروم، اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، زعماء، رئیس قسم کے لوگ تھے. ثم دعاہم ودعا بترجمانہ، پھر اس نے ہرقل نے انہیں اور اپنے ترجمان کو بلایا اور کہا ایکم اقرب نسما بہذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تم میں سے کون آدمی اس آدمی کے نسب میں زیادہ قریب ہے. اس آدمی سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں زیادہ قریب ہوں نسب کے اعتبار سے، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی چونکہ رشتہ دار تھے قریبی. قال، انہوں نے کہا ادنوہ، فقال ادنوہ، اس کو قریب کر دو میرے. وقربوا اصحابہ، اور اس کو ساتھیوں کے قریب کر کے فجعلوہم عند ظہری، اس کے پیچھے بٹھا دو. پھر اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہا کہ انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، میں آپ سے اس آدمی کے متعلق سوال کرنے لگوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو سفیان سے. فَإِن كَذَبَنِي، اگر یہ جھوٹ بولے مجھ سے تو فقط اس کو جھٹلا دینا. تو ابو سفیان فرمانے لگے، اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں صحابی بن گئے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں واللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت علیہ، ہاں جی لکذبت عنہ. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ میرے ساتھی میرا جھوٹ جا کے بتائیں گے تو میں ضرور آپ کو جھوٹ بول دیتا. یہ کیفیت ہے.